جس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں غافل کر کے رکھا ہے، تو اپنے رب کو چھوڑ کر کے بیٹھا ہے، تو اپنے رب سے غافل بیٹھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے بدن کے سارے اعضاء برابر برابر بنائے۔ وہ چاہتا تو ایک کان چھوٹا کر دیتا، ایک کان بڑا کر دیتا، ناک بہت بڑی سی کر دیتا، وہ چاہتا گنجا پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ایک ٹانگ سے تم کو محروم کر دیتا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تمہارے تمام اعضاء، تمہاری باڈی کے تمام پارٹس اس نے برابر برابر بنائے۔ اس نے تمہارے شریر کو سڈول بنایا، اس نے تمہارے جسم کو خوبصورت بنایا، بڑے توازن کے ساتھ، بڑے بیلنس کے ساتھ، بڑے حساب سے اس نے تمہاری شیپ بنائی، تمہاری شکل و صورت بنائی۔ تو جو اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور پھر انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے یہ بھی ہم کو فضیلت بخشی کہ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جانور اپنے دکھ کا اظہار بول کر کے نہیں کر سکتا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ انسان اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بیان کا سلیقہ بخشا ہے، اللہ نے انسان کو کیا بولنا ہے؟ تو یہ بیچ بیچ میں بولتے رہنا ہوگا۔ کتنا ہے؟ 11,000 سابق پردھان ہے، اچھا سابق پرمکھ عرفان صاحب جو سابق پرمکھ ہیں قصبہ کے، انہوں نے 11,000 روپیہ مدرسے کے لیے تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، جزائے خیر دے، اور مزید آپ لوگوں کو اس ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا ہے، اللہ نے انسان کو آنکھیں دی، اللہ نے انسان کو زبان دی، اللہ نے انسان کو ہونٹ دیے، انسان اپنی بات بیان کر سکتا ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کی 2 آنکھیں بنائی، ہم نے انسان کو زبان عطا فرمائی، ہم نے انسان کو 2 ہونٹ دیے، اور ہم نے انسان کے سامنے صحیح اور غلط راستے بھی واضح کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سب ہمارے سامنے کلیئر کر دیا۔ اللہ اگر چاہتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا سارے بندوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیتا، بندہ کیا ہے، بندہ کیا کر لیتا، مگر اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، صحیح اور غلط کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ کتنے نبی آئے دنیا میں؟ ایک ضعیف روایت ملتی ہے مسند احمد کے اندر 1,24,000 نبی آئے، مگر وہ روایت ضعیف ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کی گنتی معلوم نہیں، ان گنت نبی آئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر بھی کوئی نبی آیا ہو، ہمیں پتہ نہ ہو۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ توحید کا دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول نے جا کر کے اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ آج ہمارے ہندوستان میں
تقریباً 90 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو توحید سے محروم ہیں، جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے علاوہ نہ جانے کس کس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو بھی توحید کی دعوت دیتے، ہم ان کو بھی اسلام سمجھاتے، ہم ان کو لا الہ الا اللہ سمجھاتے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھائی چارہ دکھانے کے لیے، ہم بھائی چارے کو ثابت کرنے کے لیے ان کو شبھ دیپاولی بول رہے ہیں۔ مسلمان دکاندار ہے، اس نے اپنی دکان پر بورڈ لگا کر کے رکھا ہے کہ ماں لکشمی آپ کے گھر پہ کرپا کرے اور آپ کے گھر کو روشن کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت اچھی چیز ہے بھائی چارہ، بہت اچھی چیز ہے آپس کا سدبھاؤ، مگر اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بھائی چارہ اور سدبھاؤ کے چکر میں اپنے عقیدے اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیں۔ جو اسلام ایک طرف آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو تحفے تحائف دیں، ان سے تحفے تحائف لے لیں، وہی اسلام آپ کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ وہی اسلام یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کافر ہیں، جو اللہ کی توحید پر عمل نہیں کرتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو ایک اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، ان کے سامنے آپ اعلان کر دیجئے لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی پوجا کرتے اس کی پوجا میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ جب تک تم غیر اللہ کو چھوڑ نہیں دو گے تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں مانے جاؤ گے۔ ایمان کے بارے میں اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ایک ایسا موقع بھی آیا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے یہ آفر بھی آیا تھا کہ اے محمد، ایک دن تم ہمارے 360 بتوں کی عبادت کرو اور ایک دن ہم لا الہ الا اللہ ہم بھی کہیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک دن تم ہماری والی کر لو، ایک دن ہم تمہاری والی کر لیں گے۔ کیا جواب دیا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے یہی سورہ کافرون کی آیت پڑھ کے سنا دی، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم شرک پر رہتے ہوئے تم اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں۔ تو بھائی چارہ اور سدبھاؤ ایسے بھی تو قائم ہو سکتا ہے بھائی۔ ابھی میں منجھیلی گیا تھا عصر کے بعد، راستے میں کئی مسلمانوں کے گھر مجھے نظر آئے جنہوں نے اپنے گھروں کو دیپوں سے سجا کے رکھا۔ کیوں صاحب؟ میں اس کو بھائی چارہ نہیں مانتا، یہ بھائی چارہ نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے یہ۔ کوئی غیر مسلم ٹوپی لگا لے اس کو ہم سمجھتے ہیں صاحب یہ بھائی چارہ ہے، اور کوئی مسلم کسی مورتی کے آگے پوجا کرے ہم اس کو بھائی چارہ کہتے ہیں۔ بھائی چارہ یہ نہیں ہے، بھائی چارہ یہ ہے کہ مسلمان مسجد میں عبادت کرے اور غیر مسلم اپنی مندر میں پوجا کرے، اور مسلمان کی عبادت پر اس غیر مسلم کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور اس غیر مسلم کی عبادت پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، ہمارے مذہب میں کوئی دوسرا انٹرفیئر نہ کرے، دوسرے کے دھرم میں ہم انٹرفیئر نہ کریں۔ یہ ہے اصل بھائی چارہ۔ بھائی چارہ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم ان کے بت کے سامنے جا کر کے ہم ہاتھ جوڑیں اور عبادت کریں، اور ان کے دیپاولی پر ہم مبارکباد دیتے ہوئے کہیں کہ ماں لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرے، اور وہ عید کے موقع پر ٹوپی لگا کے جالی والی اور رومال پہن کر کے ہمارے گھر میں آ کے سوئی کھائیں۔ ضروری نہیں ہے میرے بھائی، بھائی چارے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں میرے بھائی۔ ہمارے نبی دنیا میں توحید لے کر کے آئے تھے۔ اگر ہمارے نبی دنیا کے سب سے بہترین نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، تو ہم بھی دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں، اور ہمیں سب سے بہترین امت کا جو لقب ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے،
یہ ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ قرآن میں کیا بتائی ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو. تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. ہماری پہچان ہے توحید. اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے، ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری پیشانی جھکتی ہے، تو میرے بھائی ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے. دنیا قرآن نہیں پڑھے گی، دنیا حدیث بعد میں پڑھے گی، دنیا ہمارے نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی. دنیا پہلے ہمارا کردار دیکھے گی، ہمارا اخلاق دیکھے گی. دنیا پہلے ہمیں دیکھے گی اور ہم سے اندازہ لگائے گی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب اسلام ایسا ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائی. ہمارے پیارے نبی کو جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے، قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے حافظ تھے. آج اچھے اچھے مولانا لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے. پوچھو بیٹا کہاں پڑھتا ہے؟ کہتے کانوینٹ میں پڑھتا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہے؟ انجینئرنگ کر رہا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہے؟ MBBS کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی. مگر یہ بات یاد رکھیے، دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انجینئر، ڈاکٹر اور وکیل مل کر کے قرآن کے ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو دن رات بیٹھ کر کے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں اور کالج میں پڑھنے والا اپ ٹو ڈیٹ لڑکا، چاہے وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہو جائے اور کتنا ہی قابل نہ ہو جائے اور لاکھوں کروڑوں کمانے والا نہ ہو جائے، اس قرآن کے حافظ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود قرآن کے قاری ہیں، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جس کو قرآن بالکل تر و تازہ سننا وہ عبداللہ سے قرآن سن لے. جب یہ قرآن پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، قرآن ابھی اتر رہا ہے، قرآن ابھی اترا ہے اور عبداللہ بن مسعود اس کی تلاوت کر رہے ہیں. او میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے کانوں میں ایئر بڈس اور ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والے میرے نوجوان ساتھیوں، بائک کے اوپر گانا سن کے جا رہے ہو، کار میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو، تقریر ہو رہی ہے کہیں سائڈ میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو، کبھی فیس بک کی ریلز پر تم گانے دیکھ رہے ہو، کبھی انسٹاگرام پر تم میوزک سن رہے ہو، کبھی تم واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر گانے سن رہے ہو. او میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تم گانے کیوں سن رہے ہو؟ یہ تم میوزک کیوں سن رہے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہ گانے سن کر کے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو میرے بھائی تم اپنے دل کے بارے میں یہ سمجھ جاؤ، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے. جس دل کو گانا سن کر کے سکون ملتا ہو، جس دل کو میوزک کے ذریعے سکون ملتا ہو، اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مر چکا ہے، وہ دل مردہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. او لوگوں،
جو دل ہوتا ہے وہ دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کا دل زندہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت سے اس کو سکون ملتا، آپ کا دل اگر زندہ ہوتا تو اللہ کے ذکر سے اس کو سکون ملتا۔ اگر میوزک اور گانے بجانے سے اور گندی تصویروں سے آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں عبداللہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں کیسے آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عبداللہ صحیح بات ہے کہ قرآن میرے اوپر اترا ہے، مگر آج میں قرآن کسی اور کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اے عبداللہ تم قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء میں پڑھنے لگا، میں تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس کی اس آیت کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، اور اے نبی کل قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ اللہ کے نبی جب اس آیت کو سنتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کل قیامت کے دن میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ہمارے نبی کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، ہمیں اور آپ کو کب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا میرے بھائی؟ بڑا دعویٰ ہے ہمیں نبی سے محبت کا، شاید پورنیہ کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا ہوگا، شاید ارریہ کے اندر بھی کوئی جلوس نکلا ہوگا۔ ایک سال میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مالدہ میں تھا، بڑا پورا کلیا چک اور پورا مالدہ کی سڑکیں بھری ہوئی تھی رسول کے عاشقوں سے، رسول کے چاہنے والوں سے۔ بڑے دعوے ہیں صاحب ہمیں رسول سے محبت کے، کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی گھروں میں جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی بائک پہ جھنڈی لگا رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی نبی کی نعتیں بجا رہا ہے، کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے ہیں نبی سے محبت کے، مگر نبی کا اخلاق کہاں ہے میرے بھائی؟ نبی کی سیرت کہاں ہے؟ نبی کا کردار کہاں ہے؟ وہ نبی جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں بنایا، دنیا سے گئے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، کبھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ آخری دن اللہ کے نبی کا سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور سنڈے کو اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ زندگی گزاری اللہ کے پیارے نبی نے۔ آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی مسیری نہیں ہے، کوئی آرام دہ گدا نہیں ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا تکیہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہو کر اور ہم سب کے سردار ہو کر، ہم سب کے آقا ہو کر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے دربار میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ویکون لنا الاخرہ۔ اے عمر، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں، تمہارے نبی کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اس نبی نے
اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ آخری دن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کے گھر میں جو جو آتا ہے وہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں جو آپ کے گھر میں آتا ہے۔ اس نبی نے پتھر بھی کھائے، اس نبی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، اس نبی نے 2 مہینے تک اس نبی کے گھر میں چولہا نہ جلائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائی ہیں؟ بس ایک ہی دھن تھی آپ کو، ایک ہی چنتا تھی، ایک ہی فکر تھی، ایک ہی ٹینشن تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں، اللہ کے بندے صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں۔ اور یہ چنتا اور یہ ٹینشن آپ کو اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ جوخم میں ڈال دیں، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں، آپ کو اتنی فکر ہے۔ آپ کو بس ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ توحید پر آ جائیں، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ نے طائف کے اندر پتھر بھی کھائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، وہ ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، تم اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو۔ نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی گئی، آپ کے اوپر احد کے میدان میں ایسا حملہ کیا گیا کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے سر سے خون ٹپا ٹپ گر رہا تھا اور آپ کے دانت توڑ دیے گئے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کو ایسا حملہ کیا گیا آپ کی بیٹی کے اوپر کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے دکھ اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائے؟ اللہ کے لیے اٹھائے، اللہ کے دین کے لیے اٹھائے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے۔ ہم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ ہم اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جلسہ کر رہے ہیں؟ بہت بڑا تیر مار دیا بھائی صاحب آپ نے، بڑی دور سے چل کے آپ آئے ہیں، آج چمنی بازار میں جلسہ ہے، مگر ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولنا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ مقصد اگر یہ ہے کہ عبدالغفار صاحب آئیں گے، تقریر سنیں گے اور صبح آپس میں باتیں کریں گے صاحب تقریر کیسی تھی، اگر یہ مقصد تھا، یا بہت ساری ہماری عورتیں آئی ہیں کہ چلیں آج دیکھیں گے منیر الدین صاحب، ان کو دیکھیں گے آج وہ کیسے دکھنے میں لگتے ہیں، ان کو دیکھنا مقصد تھا، تو معاف کیجئے پھر آپ کا مقصد یہاں آنے کا گڑبڑ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث ہے، عمل کا ثواب تو نیت کے حساب سے ملے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ جلسے میں جائیں گے 10 باتیں سنیں گے، چلو 10 پر نہیں 10 میں سے 2 بات پر عمل کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنی کمیوں کو دور کریں گے، اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے اور مدرسہ قمر العلوم کا تعاون کریں گے، اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر تفریح کرنا تھا، انٹرٹینمنٹ کرنا تھا، تو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے تقریر میں آنا ضروری نہیں ہے، کوئی فلم دیکھ لو، کوئی ناچ گانا دیکھ لو، کوئی اور بےہودہ کام کر لو، اس میں انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا۔ دین کو انٹرٹینمنٹ مت بناؤ میرے بھائی، یہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے، یہ دین کی مجلس ہے، یہ پروگرام دین کا پروگرام ہے، اس کو منورنجن کا سادھن مت بناؤ، اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بناؤ۔ یہاں آئے ہو تو قرآن و حدیث کی باتوں کو سنو اور اپنی اصلاح کرو۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج ہمیں ایسی تقریریں اچھی لگتی ہیں جس میں ہمیں سامنے والا ہنسا دے۔ ایک بات بولوں، ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے۔ یہ جو ہم لوگ ہنستے ہیں نا، ہنسنا منع نہیں ہے شریعت میں،
مگر جو لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، موبائل پر دیکھو تو جوک لگا کے سنتے ہیں، کامیڈی والے پروگرام سنتے ہیں، کہتے صاحب میں ہنستا رہتا ہوں۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا، اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نوٹ کر لو، میں 5 باتیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اغنى الناس، اتق المحارم، تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے۔ متقی بننا ہے تو بہت تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، متقی بننا ہے تو بہت نفل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتق